نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعہ جیسا عظیم موقع عنایت فرمایا تاکہ ہم لوگ بیٹھ کر کچھ سیکھیں، کچھ حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سن کے اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ملک عزیز میں نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، نئے نئے فتنے رہنما ہو رہے ہیں، نئی نئی آزمائشوں سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہر دن کچھ نہ کچھ نیا نیا مسئلہ ہمارے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ ان سارے حالات میں، ان فتنوں والے دور میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے ایمان کے جائزے کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہم لوگوں کو ایسا کون سا کام ہے جو کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر دور میں چلنے کا طریقہ بتاتی ہے، ہر دور میں، ہر دور کے فتنوں سے لڑنے کا طریقہ بتاتی ہے، ہر دور کے چیلنجوں کو ایکسپٹ کر کے ان چیلنجوں کا منہ توڑ جواب دینے کا اگر طریقہ ہمیں ملتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثابت قدم رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم لوگ چلنے لگ جائیں تو یہ دور ہمارے لیے اسی طرح آسان ہو جائے گا، ہماری زندگی اسی طرح آسان ہو جائے گی جس طرح کے اسلاف کی زندگی تھی، اسلاف کا ایمان تھا، اور ہمارے لیے نمازیں ہو یا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہو اسی قدر آسان ہو جائے گا جس قدر کے اسلاف کی زندگیوں میں اسلام پر عمل کرنا آسان تھا۔ مگر یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری وبائیں، یہ سارے زلزلے، یہ سارے عذابات، یہ سارے فتنے جو ہم پر لائق ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیا، ہم نے اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے آئے دن ہم پر فتنے آ رہے ہیں، آئے دن ہم پر عذابات آ رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبتیں تم پر لائق ہو رہی ہیں، جو بھی مصیبتیں ہم پر لائق ہو رہے ہیں، آئے دن جو بھی فتنے ہم پر لائق ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہی ہمارے اعمال کے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بد اعمال کی وجہ سے ہم لوگ ایمان پر عمل تو کر رہے ہیں مگر اپنے بھائی کی اصلاح کرنا ہم لوگ ضروری نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے، جس طرح اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا، جس طرح نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، اسی طرح ہم پر ضروری ہے کہ ہمارے بھائی کو بھی ہم لوگ دعوت دیں، ہمارے بھائی کو بھی ہم لوگ اسلامی تعلیمات کی طرف بلائیں ہیں، ہمارے بھائی کو بھی ہم لوگ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں، یہ ہم پر ضروری ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے کہ جب ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا کہ وہ مچھلیوں کا شکار نہ کریں، تو اس وقت ان لوگوں کے اندر 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتا تھا مگر ہفتے کے دن جال ڈال کے چھوڑ دیتا تھا اور اتوار کے دن اٹھا لیتا تھا۔
مگر ان میں کا دوسرا گروہ ایسا تھا جو کاموں کو دیکھتا تھا مگر خاموش بیٹھ جاتا تھا، اور تیسرا گروہ ایسا تھا جو ان کی اصلاح کرتا تھا، انہیں بتاتا تھا کہ ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو دو گروہوں پر عذاب آیا اور ایک گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ جن گروہوں کو عذاب آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، جو مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے، ان لوگوں پر بھی عذاب آیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر بھی عذاب آیا جن لوگوں نے ان کی اصلاح نہیں کی، جن لوگوں نے ان کو اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم نہیں بتایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لوگوں پر عذاب دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بچایا تو ان لوگوں کو بچایا جو عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح بھی کریں، اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہیں اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطیعوا اللہ کہا تو وہیں اس کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کرنے کا تمہیں حکم دیں، جس کام کا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیں اس کو لے لو، اور جن کاموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ یعنی کہ رسول کی اطاعت بھی ہم پر اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے۔ اور اگر ہم لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ قرآن مجید کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول کی زندگی کو فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کرام کا ایک گروہ پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز بتائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن و رات بتائیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے، باہر کس طرح رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں بتائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ کان خلقہ القرآن، اگر رسول کی زندگی دیکھنا ہے تو قرآن مجید کو دیکھ لو۔ قرآن مجید کیا حکم، قرآن مجید جس طرح ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہر ایک پنہ، ہر ایک آیت، ہر ایک حرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتا رہا ہے۔ اور دنیا میں کسی کی زندگی پر سب سے زیادہ تحقیق ہوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہے۔ اور محترم سامعین، ہم لوگ آئے دن نئی مصیبتوں سے، نئے فتنوں سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے کوئی باطل فرقہ ہمیں ہلا نہیں سکے گا، کوئی باطل فرقہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا، کوئی بھی ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے سے روک نہیں پائے گا، کیونکہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ کیونکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز دینے پر آ جائے تو ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتی، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ روکنے پر آ جائے تو ساری دنیا مل کر دے نہیں سکتی۔ اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے ہمیں لوگوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ عقیدہ رکھیں۔ جس طرح انسان کی جسم کو کھانا کھانے سے صحت ملتی ہے، اسی طرح اپنے عقیدے کی درستگی کی وجہ سے انسان کی روحانی پختہ ہوتی ہے، انسان کا روح پختہ ہوتا ہے۔
اور اگر ہم لوگ ہمارے بچوں کو ہمارے معاشرے میں صحیح عقیدہ دینے کے لیے لگ جائیں اور صحیح عقیدہ دیں تو ہماری اولاد کبھی بگڑے گی نہیں، ہماری اولاد کبھی بگڑے گی نہیں، ہماری اولاد کی کبھی فون دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہماری اولاد کے اسکولوں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے اولاد کے دوستوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب تک کہ ہم لوگ ان کو صحیح عقیدہ نہیں دیں گے۔ صحیح عقیدہ جب تک ہم نہیں دیں گے اس وقت تک ہماری اولاد کی تربیت ناقص رہے گی۔ ہم میں سے ہر لوگ چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، جیسے ہی کسی کے گھر میں اولاد ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ بچے کو ہم سب سے اچھی اسکول میں ڈالنے کا سوچتے ہیں، اس کی زندگی میں بیسٹ اسکول ہم اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کو بہترین کتابیں مہیا کرتے ہیں، بہترین بستہ مہیا کرتے ہیں، بہترین بیگ دیتے ہیں اور اس کا ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں۔ جب بڑا ہوتا ہے تو اچھے سے اچھا کالج اس کے لیے تلاش کرتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے تو اچھی سے اچھی لڑکی اس کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ مگر دنیا کے لیے ہم لوگ اس کو ہر چیز اچھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آخرت کے معاملے میں ایسی غفلت کیوں ہے؟ آخرت کے معاملے میں ہم لوگ ایسا کیوں ہے کہ کیوں ہم اس کو اچھے اخلاق نہیں دے پاتے؟ کیوں ہم اسے اچھے اخلاق کیوں نہیں دے پاتے؟ ہم کیوں اسے اچھے عقائد کیوں نہیں دے پاتے اور اچھے دینی تعلیمات سے اسے کیوں آگاہ نہیں کر پاتے؟ دنیا میں رہنے کے لیے اچھا گھر تو دے دیتے ہیں، دنیا میں پڑھنے کے لیے اچھی کتابیں تو دے دیتے ہیں، دنیا میں پڑھنے کے لیے اچھا اسکول تو دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں رہنے کے لیے، آخرت میں ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے اسے اچھا عقیدہ کیوں نہیں دے پاتے؟ اگر ہم اسے اچھے سے اچھا عقیدہ دے پائیں گے تو ہم لوگ ہماری اولاد کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہی ہماری اولاد اگر نیک عمل کرے گی تو ہمارے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بنے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں رک جاتی ہیں، مال و دولت رک جاتا ہے، ساری کی ساری چیزیں رک جاتی ہیں، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کو قبر میں جانے کے بعد بھی ملتی ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے پتہ ہے؟ او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور وہ کون سی نیک اولاد ہوگی جو اس کے لیے دعا کرے گی؟ وہی نیک اولاد ہوگی جسے ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کریں گے، جسے ہم اللہ اور اس کے رسول سے خوف دلائیں گے، اسے ہم بتائیں گے کہ اگر تم گناہ کا کام کرے تو رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ٹیچر دیکھے یا نہ دیکھے، ہو سکتا ہے والدین دیکھے یا نہ دیکھے، معاشرہ دیکھے یا نہ دیکھے، مگر تیرا رب تجھے دیکھنے والا ہے۔ اگر یہ تصور ہم بچپن ہی میں اپنے اولاد کو دینے کے لیے لگ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بچپن ہی سے ابھاریں، تو یاد رکھیے بڑے ہونے کے بعد اس کے کمرے کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بڑے ہونے کے بعد اس کے فون کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بڑے ہونے کے بعد اسکول کی میٹنگ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بڑے ہونے کے بعد اس کے اصلاح کہ اس کو امتحان کی تیاری پر ابھارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنا کام خود کرنے لگے گا، وہ اپنا کام خود کرنے لگے گا۔ اور بڑا ہونے کے بعد جب ہم بزرگ ہو جائیں گے ہماری لاٹھی بھی وہی بنے گا۔ مگر امت مسلمہ کا المیہ بہت عجیب ہے۔ امت مسلمہ، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سوچنے کے لیے بیٹھتا ہے، ہونے سے پہلے پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہے، ساری چیزیں ختم ہونے کے بعد ہم لوگ سوچنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے تجزیہ نگاروں نے کہا کہ دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو کئی سو سال پہلے سے اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ اور اپنی پلاننگ اور اپنی منصوبہ بندی کرتی ہے، اور کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو وقت ضرورت منصوبہ کرتے ہیں، کوئی کام کرنا ہے تو منصوبہ کرتے ہیں، مگر ایک قوم ایسی بھی ہے جو مسلم قوم ہے جو سب کچھ ہو جانے کے بعد منصوبہ کرتی ہے کہ جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کریں۔ آج ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں، آج ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں، جبکہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری شریعت بتاتی ہے جو بھی کام کرنا ہے منصوبہ بندی کے ساتھ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جہاں اسلامی تعلیمات پر ہونا چاہیے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے دلیل ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری 2 سال پہلے سے کی۔ 2 سال پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی منصوبہ بندی کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، مگر ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ منصوبہ بندی نہیں کرتے،
ہم لوگ جائزہ نہیں لیتے. یاد رکھیے مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں پتہ نہیں, مسلمانوں کے سیاسی قائدان ہے یا نہیں پتہ نہیں, مگر مسلمانوں کے پاس کوئی چیز جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ نوجوانوں کے نام پر سرمایہ ہے. نوجوانوں کے نام پر سرمایہ ہے. جتنے نوجوان مسلم امت میں پائے جاتے ہیں اتنے نوجوان کسی مذہب میں نہیں پائے جاتے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ میری بات نہیں ہے, تجزیہ نگاروں کی بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جتنے نوجوان امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں اتنے نوجوان کسی مذہب میں نہیں پائے جاتے. بس ہم بزرگوں کو, ہم ذمہ داروں کو ضرورت ہے کہ ان نوجوانوں کے ذریعے صحیح کام لیں, ان نوجوانوں کی ہم لوگ اصلاح کریں, ان نوجوانوں کو ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں, ان نوجوانوں کی طرف تربیت کریں, ان نوجوانوں کی طرف اپنی نگاہوں کو دوڑائیں. یہ مت دیکھیے کہ وہ مالدار ہے یا غریب ہے, یہ مت دیکھیے وہ کیسا ہے, بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول پر کی طرف بلائیں, وہ خود بخود تمہارے کام آنے لگ جائے گا. مگر آج ہم لوگ نوجوانوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. آج ہم لوگ نوجوانوں کی طرف توجہ نہیں دیتے, انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلاتے, جس کی وجہ سے یہی نوجوان جو اسلام کا سرمایہ ہے, اسلام کی حفاظت کرنا ہے, آج ان کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام کے لیے وبال جان بن چکے ہیں. ان کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, اسلام سے صحیح آگاہی نہیں ہونے کی وجہ سے جو اسلام کے محافظ بننا تھا وہ اسلام کے دشمن بننے لگ گئے ہیں. آج آئے دن ارتداد کے بڑے بڑے واقعات ہم لوگ سننے کو آ رہے ہیں, بڑے بڑے ارتداد کے واقعات ملنے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ والدین نے اپنے اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف نہیں بلایا, اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلایا, جس کی وجہ سے آج نوجوانوں کا طبقہ بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے. آج جس سرمایہ کا صحیح استعمال امت مسلمہ کو کرنا چاہیے تھا وہ آج نہیں ہو رہا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور ہم لوگ دوسروں کو دوست دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماحول سازگار نہیں ہے, ماحول فتنے والا نہیں ہے, ماحول فتنے والا ہے. ہم لوگ سوال کرتے ہیں, یاد رکھیے انبیاء کی سیرت اٹھا کر ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے. کسی نبی نے پرامن دور میں, پرامن حالات میں اسلام کو نہیں پھیلایا. ہر نبی کے دور میں, ہر نبی کے دور میں پریشانیاں آئی, ہر نبی کے دور میں. نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا تو صرف 80 یا 90 لوگ اسلام لے کر آئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا تو ان کے والد نے کہا تو چلے جا ورنہ پتھر مار مار کے میں تجھے سنسار کر دوں گا. بادشاہ نے ان کے لیے آگ کو جلایا اور انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی, انہیں گاؤں سے نکالا گیا, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا. راتیں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکل کر مدینہ جانا پڑا. ایسے پرفتن دور میں بھی انہوں نے اسلام کی خدمت کی, انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کی, جس کی وجہ سے صرف 33 سال کی کم مدت میں ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوا, ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. اطیع اللہ و اطیع الرسول ان کے رگوں میں تھا, ان کے خون میں تھا. وہ اللہ کے رسول کے بعد سے ایک قدم آگے بھی نہیں جاتے تھے, ایک قدم پیچھے بھی نہیں جاتے تھے. ہم لوگوں کو بھی اللہ اس کے رسول کی طرف, اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا چاہیے. اور یاد رکھیں زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ایسے ہی نہیں دی ہے. زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. کیا ہے؟ اللہ قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جنوں انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو یہ دنیا ہمارے لیے دار الامتحان ہے, یہ ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ انسان کو زندگی کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم جانچیں, تاکہ ہم پرکھیں تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرے گا اور برے اعمال کرے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اچھے اعمال کر سکتا ہے, برے اعمال کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے. ہمیں ہمارے وجود کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے, دنیا میں کیوں بھیجا ہے. اگر ہم لوگ ہمارے وجود کو جان لیے, ہماری تخلیق کو جان لیے, تو کوئی انسان نہیں رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جائے گا. دنیا میں آج چھوٹی چیز بھی اپنے آنے کے مقصد کو جانتی ہے, اپنے مقصد پر عمل کر رہی ہے. یہ مائک ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آواز دور تک پہنچائے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہے.
یہ موبائل فون ہے جس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سمپرک کریں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، ہر چیز اپنے مقصد پر عمل کر رہی ہے، مگر انسان ہے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اپنے مقصد سے دور ہٹا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بتاتا ہوں، ہم لوگوں کے پاس، اکثر لوگوں کے پاس موبائل فون ہے۔ موبائل فون کو بنایا کس لیے گیا ہے؟ سب سے پہلے جو موبائل فون کو بنایا گیا ہے کال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ دوریوں کو ختم کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے موبائل فون کو بنایا گیا ہے۔ مگر آج موبائل فون میں کیا کیا ہے؟ واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، ٹیلی گرام ہے، یوٹیوب ہے، ساری چیزیں ہیں۔ مگر اگر کوئی شخص یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ میں چیٹ کر رہا ہے، انسٹاگرام یوز کر رہا ہے، فیس بک یوز کر رہا ہے، جیسے ہی کال آ جاتا ہے، جیسے ہی فون آ جاتا ہے تو یوٹیوب کا ویڈیو رک جاتا ہے، چیٹنگ بند ہو جاتی ہے، انسٹاگرام رک جاتا ہے، اور سب سے ہائلائٹ ہو کر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو بتاتا ہے کہ فون آ رہا ہے، فون آ رہا ہے، فلاں شخص کا فون آ رہا ہے، فلاں شخص کا فون آ رہا ہے۔ اسکرین پر سب سے ہائلائٹ ہو کر آنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ فون آتا ہے۔ یعنی کہ موبائل فون بھی اپنے مقصد کو جانتا ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد کو جان لے، جیسے ہی اسے پتا چلے اپنے کاموں میں مشغول ہے، اپنے دکانوں میں مشغول ہے، اپنی مصروفیات میں ہے، جیسے ہی اذان ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے کاموں کو چھوڑ دیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں، فوراً مسجد کی طرف آئیں اور اللہ اس کے رسول کو پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، اللہ کی عبادت کریں، اور آنے والے مسائل کے بارے میں، آنے والے مصائب کے بارے میں اللہ سے دعائیں کریں۔ اپنے مقصد کو جانیں۔ جب انسان اپنے مقصد کو جانے گا، یہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا فنا ہونے والی دنیا ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ باقی رہنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ آخرت ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ کر دے گا تو ہمیں وہیں رہنا ہے ہمیشہ۔ یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے کے لیے ہم لوگ، ایک وقتی طور پر رہنے کے لیے ہم لوگ اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، اچھے سے اچھا اس کے اندر چیزیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کیسے بھی حالات آئیں تو میرا گھر صحیح سلامت کھڑے رہے، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ مگر ہم لوگ جنت میں محل بنانے کی کوشش نہیں کر رہے، مگر ہم لوگ جنت میں جانے کے ذرائع کی کوشش نہیں کر رہے، ہم لوگ قبر میں جانے کے بعد سوالات کی جواب دینے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کو بائک پر آنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کو بائک پر آنے کے لیے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے چابی ہے کیا دیکھتا ہے، کی ہے کیا دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد پیٹرول ہے نہیں چیک کرتا ہے، پھر اس کے بعد نکلتا ہے۔ یعنی کہ صرف گھر سے مسجد تک آنے کے لیے وہ اپنے لوازمات کو دیکھتا ہے، مگر ہمیں ہمیشہ کے گھر میں رہنا ہے۔ وہاں جانے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس قبر کے گڑھے میں جانے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس جنت میں رہنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ چھوٹا سا گڑھا ہے، چھوٹا سا گڑھے میں ہمیں رہنا ہے، جہاں نہ لائٹ ہوگی نہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے گڑھے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا۔ تم اپنا محاسبہ کر لو قبل اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے۔ تم اپنے اعمال کو تول لو قبل اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تولے۔ ہمیں ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، ہم دیکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کتنا ہیں اور کتنا اللہ اور اس کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ آج جو حالات ہیں، جو وائرس کے حالات ہیں، آج کورونا وائرس ہے، آج نئے نئے وائرسوں کا وجود ہو رہا ہے۔ ایسا وائرس جو نگاہوں میں نظر نہیں آنے والا، ایسا وائرس جو نگاہوں میں کبھی دیکھ نہیں پائے، کبھی تصور نہیں کر پاتے تھے، ایسا وائرس ہمارے پاس آیا جو نسلوں کو بگاڑ دے رہا ہے، نسلوں کو ختم کر رہا ہے۔ جن لوگوں سے ہم لوگ صبح ملاقات کیے تھے، شام میں انہیں کا اعلان کرنے کی نوبت آ رہی کہ فلاں شخص نہیں رہے۔ جنہیں ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے ملاقات کیے، تھوڑی دیر کے بعد ان کی وفات کی خبر آ رہی ہے۔ آج ایسے حالات ہیں، جو نوجوان جس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے تھے وہ دنیا سے اٹھ جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنا جائزہ لیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر ہم لوگ اس حالت میں اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جس نے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی کتنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ آکسیجن کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ آکسیجن کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے ہمیں آکسیجن دے رہا ہے، مگر ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟
تجزیہ نگاروں نے، حساب لگانے والوں نے لگایا کہ اگر کسی کی زندگی 60 سال ہے، 60 ایئرس ہے، اگر وہ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ہر نماز کے لیے 15 منٹ دیتا ہے تو گویا وہ 2 سال برابر عبادت کرنے کے برابر ہے۔ 2 سال، 60 سال کی زندگی پا رہا ہے اور ہر نماز کے لیے 15 منٹ دے رہا ہے تو 2 سال صرف نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلسل۔ 50 سال زندگی کہاں گئی ہماری؟ ہم لوگوں نے 50 سال زندگی کہاں گئی؟ کیا کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں کے بارے میں سوچا ہے؟ اللہ نے ہمیں ہوا دیا ہے، جس آکسیجن کے بارے میں ہم لوگ کورونا وائرس کے وقت تڑپ رہے تھے، اس آکسیجن کو 24 گھنٹے ہمیں اللہ دے رہا ہے۔ ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اگر ایسی حالت میں ہماری موت ہو جائے تو ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اس قبر کے گڑھے میں فرشتوں کے کیا جواب دیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم نے ہمارا جائزہ لیا ہے؟ ہر وقت ہم لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے، تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روکیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہوں گے جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا اور جہنم میں جانا چاہے گا؟ کون ہے جو جنت کو اپنے آپ سے روکے رہے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے گا، وہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو جنت سے روک رہا ہے، جنت میں جانے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا ہم لوگ جنت میں جائیں گے یا جنت میں جانے سے اپنے آپ کو روکیں گے؟ ابھی قریب میں سننے کا موقع ملا کہ 8 مرتبہ اس شہر میں زمین کو ہلا دینے والا واقعہ ہوا، ہلا دینے والے واقعہ ہوا۔ ایسے وقت میں خدا نہ خواستہ ہم لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے تو اللہ کو کیا منہ دکھاتے؟ اور آج آخری 2 منٹ اس پر بولوں گا کہ آج کی رات شباب و کباب کی رات ہے، آج کا دن جشن کی رات ہے اہل کتاب کے لیے۔ اہل کتاب کے لیے آج کا دن نئے سال کا آغاز ہے، آج کا دن ان کے لیے جشن کا آغاز ہے، آج کا دن ان کے لیے شباب و کباب کا دن ہے۔ آج کے دن جہاں اہل کتاب کے لوگ مناتے ہیں وہی مسلم نوجوانوں کے بچے، مسلم نوجوان اور مسلم نوجوانے کو بچے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ سوچ لیجئے آج کے دن سب سے زیادہ حادثات ہونے کا دن ہے، آج بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں ایسے جشن کے موقع پر جہاں ہم لوگ 1 سال قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، 1 سال حشر کے میدان سے قریب ہو رہے ہیں، 1 سال اللہ کے حساب و کتاب سے قریب ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کے بجائے جشن منانا چاہیے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہماری اولاد ایسے جشن میں شریک ہو جائے، خدا نہ خواستہ وہ اللہ کو پیارے ہو جائے، وفات ہو جائے، تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ دنیا میں ہم لوگ ہماری اولاد کو چھوٹا سا گرم پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ گر جائے اور پھپولا ہو جائے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سب ہاسپٹلوں کے دورہ کرتے ہیں۔ اگر ہماری اولاد ایسے جشن میں جا کر وفات ہو جائے خدا نہ خواستہ تو جہنم کے گڑھے میں گریں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ صرف دنیا بنانا ہمارا کام نہیں، دنیا بنانا ہمارا کام نہیں ہے، آخرت بچوں کی بنانا اصل کام یہ ہے۔ تم دنیا میں اسے کچھ دو یا نہ دو مگر اس کے لیے اچھے اعمال اور اخلاق اور عقیدہ دو، وہ جنت میں جانے کا تمہارا بھی ذریعہ بنے گا اور خود بھی جنت میں جائے گا۔ اسی لیے ہمیں قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو تھامے ہوئے رہیں گے کبھی یہ باطل حکمران، یہ باطل لوگ، یہ باطل کتابیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ جب ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑیں گے تو ہمارے پیر ڈگمگائیں گے، ہماری اولاد ہماری خلاف ہوگی اور ہمارے لیے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے۔ اسی لیے جو نیا سال آ رہا ہے، جو اہل کتاب کا نیا سال ہے، ہمارا تو نہیں، اہل کتاب کا نیا سال ہے، اس میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ایسی خوشیوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنا حساب و کتاب کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں کہ گزشتہ دنوں میں جتنی عبادتیں کرتا تھا کیا اس سال میں اس سے زیادہ عبادتیں کروں گا؟ گزشتہ سال میں کتنے نمازیں پڑھتا تھا، آئندہ سال مزید نمازیں پڑھوں گا۔ گزشتہ سال میں کتنے روزے رکھا تھا اور آئندہ سال مزید روزے رکھوں گا۔ گزشتہ سال میں نے کتنا صدقہ کیا
ہے اور آئندہ سال مزید صدقہ کروں گا، یہ ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہماری دن گھٹتی جا رہی ہے، جس طرح سال گزرتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہم لوگ قبر کے گڑھے سے، موت سے، حشر کے میدان سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ نے زندگی دی ہمیں اس کی بندگی کرنے کے لیے، جس طرح عمر گھٹتی جا رہی ہے اسی طرح ہم لوگ ہمارے قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی آمد، مشہور شعر ہے کہ شاعر نے کہا تھا کہ زندگی جو ہے برف کے مانند ہے، مثل برف کم، جس طرح برف کم ہوتا ہے اسی طرح زندگی بھی کم ہوتے جا رہی ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے بارے میں سوچتے رہیں، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور تربیت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، تقوی انہیں دلائیں اور صحیح سے صحیح عقیدہ انہیں دینے کی کوشش کریں۔ یہی اولاد، یہی نوجوانوں کا سرمایہ کل انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، ہماری حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، امت مسلمہ کی بقا کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ جو کچھ عذابات آ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے اعمال کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، اس کے رسی کے تھامنے کی وجہ سے انشاءاللہ یہ سارے عذابات، یہ سارے وبائیں انشاءاللہ ہمارے حق میں رحمت بن کے آئیں گے، زحمت بن کے نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ کام سے بچنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ناراض ہو۔ آمین۔ وقولی ھذا استغفر لی ولکم لسائر المسلمین والمسلمات۔ بسم الله الرحمن إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله وذكركم وله يستجب لكم، إن الله تعالى أعلى وجل وتم وأكبر. السلام عليكم.